لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے، میں اونٹ کو چارہ ڈالوں اور پھر میرا اونٹ کھائے، پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں. اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ کے 10 میٹر 5 میٹر 4 میٹر 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے. وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے. اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے. اور ادھر بازار میں جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جاب والے ایک نوالا منہ میں ہے ایک ہاتھ میں، اور بھاگے جا رہے ہیں. میں آج لیٹ ہو چکا ہوں، میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے، میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے. یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا. بولٹن اٹھے گا، انگلینڈ اٹھے گا، امریکہ اٹھے گا، ایشیا اٹھے گا، یورپ اٹھے گا، افریقہ اٹھے گا، ہندوستان اٹھے گا، پاکستان اٹھے گا، برما، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اسی طرح اٹھیں گے جیسے روزانہ اٹھتے ہیں. پر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آج شام ہو گئی ہے. لہذا ایسے اور ایک ماں چھوٹے بچے کو ناشتہ کرا رہی، جلدی سے اس کو اسکول لے جانا ہے، تو بریڈ اس کے ہاتھ میں اس کے منہ میں ڈالے، یہاں تک نوالا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے. اور اس نے یہاں کینچی رکھی ہے، اس نے جیب سے نکال کر پیسے گننے شروع کیے ہیں. وہ پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، وہ یوں مٹھی بھر کے اپنا بیج پھینک رہا ہے، وہ اونٹ کے کھانے کی جگہ، گھاس چارہ کھانے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے. دکاندار دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے، ایک شٹر اٹھا کے بیٹھ چکا ہے، ایک دکان کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اور ایک اپنے سودے گن رہا ہے، ایک اپنے پیسے گن رہا ہے. بادشاہ سلامت تاج پہن کر اپنے تخت کو چلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور آگے پیچھے ان کے باڈی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں اور وہ پورا اسکواڈ کھڑا ہوا ہے. اور ادھر بازار میں، کھیت میں، ہر چیز میں ایک رونق ہے، چہل پہلے، چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں، کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں، فاختہ اڑ کے آ رہی، کبوتر اڑ کے آ رہے ہیں، چیل اڑ کے آ رہی، شیر نکلتا ہے شکار کے لیے، چڑیاں نکلتی ہیں دھانے کے لیے، سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے، چوہا نکلتا ہے اپنی غذا کے لیے، بلیاں نکلتی ہیں چھیچڑے کے لیے، کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے، انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے. کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ایک دھماکہ ہوگا. اور وہ کینچی والے کی کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے، بٹوا یوں بکھر جائے گا، بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا، بیج وہیں گر جائے گا، نوالا بنانے والی کے ہاتھ میں نوالا بیٹے کے منہ تک نہیں جائے گا، یوں گر جائے گا. اور روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گی، یوں گرے گی، توا وہ جائے گا، وہ جائے گی. معصوم بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے والی بچے کو یوں پھینکے گی اور بھاگے گی. لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے، نہ ماں نے بچنا ہے. بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامند بھاگیں گے، خامند کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی. دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا. وہ آواز ایک دم تیز ہوگی. آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی. پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا. اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. وہ آسمان پھٹا. اذا الشمس كورت، وہ سورج ختم ہوا. وإذا النجوم انكدرت، وہ ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے. وإذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے. وإذا العشار عطلت، جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے. اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا. وإذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے. وإذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی. وإذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں. انسان ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے. پہاڑ ریت بن رہے ہیں،
جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے، اندھا ہوتا جہان، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جان، یہ سب دیکھیں گے۔ ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز آئی، اور سب، آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں۔ پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی ہے اور میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے، سور وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی، سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے۔ کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں، یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو، سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ، من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ۔ تین دفعہ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، مہیمن۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ، آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار،